السلام علیکم ایف ٹی وی کے ویورز، کیسے مزاج ہیں آپ کی؟ امید کرتا ہوں خیر و عافیت سے ہوگی یار۔ کبھی کبھی میں سوچتا ہوں آپ لوگوں کی محبت دیکھتے ہوئے نا میں ہر شو ہی شروع کر لوں۔ ویسے کرتا رہا ہوں میں، پالا پڑتا رہا ہے میرا۔ جس دور میں رائٹر تھا اس دور میں نے کافی زیادہ بابا جی سرکاروں اور عاملوں سے جا کے ملاقات کی اور اس معاملے میں کافی کچھ جاننے کا کوشش بھی کرتا رہا، اور کافی حد تک میں اس میں کامیاب بھی ہوا۔ میں نے کافی چیزیں جو پراسرار تھی وہ دیکھی بھی ہیں، ان سے نپٹا بھی ہے، اور پھر ان سے مار بھی کھائی ہے حتیٰ کہ موت کے منہ سے واپس ہے۔ تو یہ کہانی یاقوت جو ہے اس میں کچھ سچے واقعات ہیں، کچھ جو ہے نا فرضی ہیں۔ سچ بولتے ہیں بھائی، اگے تہاڈی مرضی ہے، تسی پسند کرو یا نہ کرو، تہاڈی چوائس تے پبلک جو ڈیمانڈ کرتی ہے نا، پبلک ہی کسی ہیرو کو زیرو اور زیرو کو ہیرو بناتی ہے، اور پبلک ہی جو ہے نا آپ کے چاہنے والے، آپ سے پیار کرنے والے، آپ کے فالوور جو ہے نا وہی آپ کو آگے لے کے چلتے ہیں۔ اگر کوئی بندہ یہ کہے کہ آپ اپنے فالوورز کے بغیر یا پسند کرنے والوں کے بغیر کسی طرح سے کامیاب ہو چکے ہیں، تو یہ ساری خام خیالی ہوتی ہے۔ تو میں مشکور ہوں آپ کی محبتوں کا کہ آپ اتنی دیر تک میری باتیں سنتے ہیں، برداشت کرتے ہیں۔ میں کوشش تو کرتا ہوں کہ کسی بھی طرح سے میں آپ لوگوں کو سیٹسفائی کر سکوں، اور لیکن مصیبت یہ ہے کہ میں کوئی بھی جو ہے نا وہ تیسری پارٹی یوز نہیں کرتا آواز کو بہتر کرنے کے لیے یا ویڈیو کو بہتر کرنے کے لیے۔ اس میں اکثر اوقات یہ ہوتا ہے کہ کوئی نہ کوئی جو ہے نا وہ ویڈیو پہ پنگا آ ہی جاتا ہے۔ تو چلتے ہیں کہانی کی طرف۔ کہانی اب دن بدن جو ہے نا وہ ٹرائی اینگل میں جا رہی ہے اور تکون بنتی جا رہی ہے، اور بڑے دلچسپ قسم کے واقعات آنے شروع ہو چکے ہیں۔ عامل نے جب دیکھا کہ اس کی جو ٹکر ہے وہ کاشی پر سے ناکام ہو چکی ہے اور واپس لوٹ کے آ گئی ہے، اور یاقوت جو ہے نا وہ اگوری بابا کو دیکھ چکا تھا، اور اگوری بابا نے اسے سلیکٹ کر لیا تھا کہ وہ اس سے کے حوالے کرے گا، یاقوت جن کے حوالے اپنی چیزیں کرے گا، کسی شاگرد کو یا انسان کو نہیں دے گا، کیونکہ وہ بھٹک جاتے ہیں، اور عام انسان دوسرے انسانوں کے لیے خون بہانے پہ اتر آتا ہے۔ اور یہ تاریخ بھری پڑی ہے کہ ہمیشہ سے انسانوں نے ہی انسانوں کا سب سے زیادہ خون بہایا ہے اپنے نفع یا نقصان کے لیے۔ اب آ جاتے ہیں جی ہم کہانی کی طرف۔ کالی بابو کا جو شک ہے نا وہ سب سے پہلے چلا گیا تھا بابا جی کے اوپر، جو شمع کو پروٹیکٹ کر رہے تھے، شمع کو بچانے کی کوشش کر رہے تھے۔ ابھی اس کے عمل کو 7 دن پڑے تھے، لیکن 5 دن ہو چکے تھے، طاق دن تھے، چنا پیر اتوار تھا۔ اس نے اپنے کمرے میں جو ہے نا مچھ لگایا ہوا تھا، اور اس مچھ کے اوپر بیٹھ کے وہ سب کو دیکھنے کی کوشش کر رہا تھا، لیکن حیرت انگیز طور پہ اسے ایک تو یاقوت جن نظر نہیں آ رہا تھا، سوائے سرسامہ پہاڑ کی اونچائی کی اسے کچھ بھی نظر نہیں آ رہا تھا۔ اس کے اندر کھو میں کیا ہو رہا ہے، کھو کے اندر یاقوت جن پہ کیا بیتی ہے، اور کیا وہ کڑا لے کے آنے میں کامیاب ہو جائے گا، نہیں ہوگا، اس چیز سے وہ بالکل بے خبر تھا، اور اسے پتہ بھی نہیں تھا کہ وہاں پہ کیا ہو رہا ہے۔ وہ تو اس خوشی میں اپنی سائڈیں صاف کرتا پھر رہا تھا، مطلب اپنے ساتھ جو اس کے رکاوٹ بن سکتی تھی، جیسے کاشی ہو گیا، بابا جی ہو گئے، ان کو راستے سے ہٹا رہا تھا۔ وہ تو یہ سپنے سوچ رہا تھا کہ وہ یاقوت جن کو بھی قابو کر لے گا، اور کڑا بھی اس کے بس میں ہو جائے گا، تو اس کے پاس طاقت دگنی تگنی ہو جائے گی، اور وہ اس سے جو ہے نا راج کرنا شروع کر دے گا، اپنے ہم اثر جادوگروں میں سب سے اوپر ہو جائے گا۔ لیکن ایسا ہو نہیں پا رہا تھا، اس کے لیے اسے پریشانی لگی ہوئی تھی، اور اس نے جب اپنے کڑا کے باپ میں اس ٹائم جو سکرین کی طرح نظر آ رہا تھا، تو تل ملاتے ہوئے اس نے غصے میں یہ سوچ لیا تھا کہ وہ بابا جی کو جو ہے نا راستے سے ہٹائے گا، کیونکہ بابا جی نے جو ہے نا یہ سارے عمل کیے ہوں گے، اور اسی نے شمع کو روکنے کے لیے کاشی کو بلایا تھا، اور کاشی کے پاس یاقوت آیا تھا۔ تو یقیناً یہ مستی بھی انہوں نے ہی کی ہے کہ جب میں کاشی کو مارنے جا رہا تھا تو اس نے کاشی کو مارنے سے بچا لیا۔ اب یہ ساری صورتحال دیکھتے ہوئے، چونکہ دیکھیں ہر فیلڈ میں جو ہوتے ہیں نا وہ اپنے کاریگر ہوتے ہیں۔ اگر آپ آئی ٹی کی فیلڈ میں یہ ساری باتیں اس لیے کرتا ہوں کہ تسی آسانی نال کہانی نو سمجھ سکو کہ ہو کی رہا ہے، اور باقی چیزوں کو اس لیے مکس اپ کرتا ہوں بیچ میں۔ تو جب تک آپ کی کوئی آئی ٹی کا پاسورڈ کھول نہیں لیتے، یا اپنی کوئی ویب سائٹ دیکھ نہیں لیتے، یا اپنی جو چیز ٹریس کرنا چاہے اس کو سرچ نہیں کر لیتے، تب تک آپ چین سے نہیں بیٹھتے۔ اور اگر آپ ایک پروفیشنل ڈرائیور ہیں تو جب تک اپنی منزل پہ پہنچ نہیں جاتے، بھلے رات ہو دن ہو، آپ مسلسل گاڑی چلاتے رہتے ہیں۔ تو اسی طرح ہر پروفیشن میں جو ہوتا ہے نا، اسی طرح ہی ہر بندہ اپنے پروفیشن میں جذباتی ہوتا ہے اور کام کرنے والا ہوتا ہے۔ اسی طرح کالی بابو کو چین نہیں آ رہا تھا جب تک اس نے اس کا توڑ نہیں نکال لیا تھا، تو وہ رات دن اسی چیز میں لگا ہوا تھا کہ بس کسی طرح وہ
7 दिन के अंदर अंदर ये सारा कुछ क्लियर करे, और जब याकूत जिन कड़ा लेकर वापस आए तो उस पर कब्जा कर ले, ना सिर्फ कड़े पे बल्कि याकूत जिन पे भी। तो काली बाबू ने जो है ना अपना अमल शुरू कर दिया। उसने सबसे पहले तो अपने चेलों से कहा कि गाड़ी निकालो, यहाँ से हम लोगों ने जाना है। उन सब ने जल्दी जल्दी अपना जो सामान, उनका मतलूबा सामान था, उसको उन्होंने जल्दी जल्दी अपने उस गाड़ी में रखना शुरू किया, और उनका सफ़र जो है ना वो शुरू हो चुका था। इस सारे प्रोसीजर में उन्हें 2 से 3 घंटे लगे। दिन की रोशनी फूट रही थी, और उनका रास्ता जो था ना वो जैसे जैसे टाइम बढ़ रहा था वो शहर से बाहर बाहर जाते जा रहे थे। एक बिल्कुल सड़क से अलग हो के चलता हुआ कच्चा रास्ता था जिस पे अब वो जा रहे थे, और उसके दोनों तरफ जो है ना बड़े बड़े पत्थर और दरख्त टाइप ऐसा था कि जैसे वो पहाड़ियों और जंगल से मिला जुला सा रास्ता है। यूं ही मुसलसल चलते रहने के बाद तकरीबन दोपहर के बाद जो है ना अ, वो एक ऐसी जगह पे पहुंचे जहाँ से आगे खाई थी और पहाड़ की चोटी टाइप जगह थी। उसके इर्द गिर्द छोटे छोटे दरख्त थे। उन दरख्तों के पास उन्होंने कैंप वगैरह लगा लिया, गाड़ी खड़ी कर ली। काली बाबू ने जो है ना अपना रास्ते में थोड़ा आराम भी कर लिया था, नींद शींद पूरी कर ली थी। इस टाइम वो बिल्कुल एक्टिव नज़र आ रहा था, और उसका हुलिया मुकम्मल तौर पे बदला हुआ था। वो काली बाबू जो वहाँ पे मोहल्ले में रहते हुए शलवार कमीज़ और वास्केट में बड़ा, और गले में मालाएं पहने हुए एक मजजूब टाइप बना हुआ था, यहाँ पे बिल्कुल बदल चुका था। यहाँ उसने ना सिर्फ लंगोट कस लिया था, गले में मालाएं थीं, और उसने पाँव में बड़े बड़े कड़े पहन लिए थे, हाथों में बड़े बड़े कड़े पहन लिए थे, और उसने बाल तो उसके पहले ही बिखरे हुए थे, दाढ़ी उसकी पहले ही बिखरी हुई थी। तो वो जो कमज़ोर सा उसका जिस्म था वो बिल्कुल ऐसे लग रहा जैसे चुस्त जवान अ, नौजवान जो है ना वहाँ पे खड़ा हुआ है। उसने नीचे खाई से के बिल्कुल कोने पे आ गया, और वहाँ चट्टान के कोने से खड़े होकर नीचे खाई की तरफ देखा तो दूर तक ये मंजर ऐसा ही था जैसे आप मोटरवे पे जाते हुए कलर कहार की पहाड़ियों पे जाएं और वहाँ से खड़े होकर नीचे देखें तो आपको मुकम्मल नीचे खाई नज़र आ रही होगी, और नीचे बिल्कुल वादी नज़र आ रही होगी, और आप उस चोटी के ऊपर खड़े होंगे। खड़े हुए उसने दोनों अपने हाथ जो है अपने कूलों पे रखे, कमर पे रखे, और हंसने लगा कि मुझे कौन शिकस्त देगा। आज तक मैं अपनी मर्ज़ी से सारे काम करते हुए आया हूँ, तो मुझसे ये काम नहीं होगा। ये तो हो नहीं सकता कि मुझसे ये काम ना हो। एक एक को जो है ना मैं अब अपने बस में करके मारूंगा, और मैं बताऊंगा कि मेरे अलावा अब इस इलाके में कोई राज नहीं कर सकता, और मेरे अलावा अब इस दुनिया में और इस वक्त इस जगह पे कोई बड़ा जादूगर नहीं होगा, और कोई बड़ा अमल नहीं होगा। जब सब मेरे शागिर्द हैं, सब मुझसे सीखते हैं, तो मेरे ऊपर कौन आ सकता है। ये कहते हुए उसने पीछे मुड़ के चेलों से कहा, हाँ तुम लोग क्या कहते हो। तो वो कहने लगे जी। उन्होंने ज़ोर ज़ोर से ना सिर्फ सर हिलाया बल्कि बाजू भी हिला ला के कहा कि एक नंबर आप एक नंबर है। अब सूरत हाल ऐसी हो चुकी थी कि गाड़ी खड़ी हुई थी, गाड़ी के साथ एक कैंप लग चुका था, और कैंप से बिल्कुल आगे जहाँ पे चट्टान का कोना बनता था वहाँ पे उन्होंने आग जला दी, और आग लकड़ियाँ जला के एक बड़ा सा लाव बना दिया, और उसके साथ उन्होंने जो है ना एक लकड़ी का तख्त टाइप जगह जो थी वो बना दी, और उसके ऊपर जो है ना वो आमिल काली बाबू बैठ गया। आमिल काली बाबू के बैठते ही उसने ना आओ देखा ना ताओ देखा, उनसे कहा कि बस तैयारी करो, मुझे बहुत जल्दी है, मैं टाइम नहीं ज़ाया कर सकता। तो चेले जो है ना वो जल्दी जल्दी अपना काम शुरू करने लगे। अब काली बाबू ने सबसे पहले एक किताब निकाली, जिस किताब के ऊपर अजीबोगरीब किस्म के नक्श बने हुए थे। जैसे इन शक्लें तो थीं वो अजीब बदहियत सी, जिनके सिंग थे, किसी का मुंह खुला हुआ था, दांत बाहर निकले हुए थे, और साथ अजीबोगरीब किस्म के नक्शो निगार बने हुए थे। वो सफ़े पे सफ़े पलटी जा रहा था, और बिलाखिर एक सफ़े पे जाकर रुक गया। चंद लम्हे तक उस सफ़े के ऊपर लिखी हुई अजीबुल खलकत किस्म की ज़ुबान को कुछ देर तक घूरता रहा, जैसे समझने की कोशिश कर रहा हो या जैसे याद करने की कोशिश कर रहा हो। और उसके बाद उसने ज़ोर से अपने चेले को आवाज़ दी और बोला कि लेके आओ, जल्दी करो। उन्होंने जैसे एकदम से बात को समझ लिया, और वो गाड़ी में से एक बड़े से आइस बॉक्स को खींच के लेकर आ गए। आइस बॉक्स के खुलते ही उसके अंदर डिफरेंट किस्म के जानवरों के मुख्तलिफ किस्म के गोश्त के हिस्से पड़े हुए थे। उसमें से उन्होंने एक बड़ा सा दिल निकाला, शायद किसी भैंस का या गाय का दिल था, जो बिल्कुल बर्फ़ या ठंडा होने की वजह से जो है ना जमा हुआ था, लेकिन उसके ऊपर जो खून के निशान हैं वो उसी तरह लगे हुए थे, जैसे आप फ्रिज में से एक नॉर्मल फ्रिज में से गोश्त को निकालते हैं, ठंडा होता है, ख़राब नहीं हुआ होता, और उसके ऊपर ताज़ा खून जमा हुआ होता है। वो लेके उसको उन्होंने पकड़ा दिया। एक थाल में उसने बाकी गोश्त के कुछ हिस्से रख दिए। उसने सूरज की तरफ देखा तो सूरज डूबने के बिल्कुल करीब हो चुका था। तो जैसा कि पहले बताया जा चुका है कि अ, उसके अमल जो थे ना वो दिन रात जारी थे, और वो अपने काम में लगा हुआ था। तो उसने जल्दी से जो है ना कहा कि आग तेज़ करो। आग तेज़ कर दी गई,
اور اس کے چیلے جو ہے نا اس کے سامنے دوسری طرف گول دائرہ بنا کے، خاک تھی عجیب سی قسم کی، اس سے انہوں نے گول دائرے بنائے اور وہ اس کے اندر بیٹھ کے کالی بابو نے دل کو ہاتھ میں لیا اور اس کو دیکھ کر مسکرانے لگا اور جلدی جلدی کچھ پڑھنے لگا۔ چند لمحے تک وہ اس کو پڑھتا رہا اور پھر اس کے اوپر کچھ پھونکے مارتا رہا، اور اس کے بعد اگلے ہی لمحے اس نے جو ہے نا ایک لمبی سی برف توڑنے والا جیسا سوا ہوتا ہے وہ نکالا اور اس کو دل میں رکھا۔ دل کے ایک سائڈ پہ رکھنے کے بعد اس کو زور سے جھٹکا دیا تو وہ سوا جو ہے نا وہ دل کے ایک طرف سے دوسری طرف نکل گیا۔ اس کے ساتھ ہی اس نے دل کو ہوا میں اوپر کی طرف کر لیا اور زور زور سے اونچی اونچی کچھ پڑھنے لگا۔ اب جو وہ پڑھ رہا تھا دل کو دبا رہا تھا، دل کے اندر سے حیرت انگیز طور پہ تازہ تازہ خون نکلنا شروع ہو گیا اور اس خون نے اس کے پورے ہاتھ کو بھگو دیا۔ جب اس نے پورے خون کو ہاتھ کو بھگو دیا تو اس کے ساتھ ساتھ دل جو ہے نا وہ عجیب سی سچویشن میں سکڑنے لگا، جیسے وہ بالکل چھوٹا ہوتا جا رہا ہو، یا جیسے اس کے اندر سے جو ہے نا دل کے مسل جو ایک بڑے سائز کا دل تھا وہ بالکل کم ہوتے ہوتے وہ یوں تھا جیسے نچڑ رہا ہے، اور اس کا خون جو ہے نا وہ نیچے کی طرف گرنا شروع ہو گیا۔ جو لیکن حیرت انگیز طور پر جو خون تھا وہ زمین پر نہیں گر رہا تھا، وہ یوں لگ رہا تھا جیسے نیچے کہیں پہ غائب ہو رہا ہے، اور غائب ہونے کی وجہ بالکل واضح نظر آ رہی تھی جو کہ عام شاید انسانی آنکھ کو نظر نہ آتی۔ اس کے اندر ایک عجیب سا جانور تھا جیسے ایک مینڈک ہوتا ہے، لیکن مینڈک کے چونکہ 4 پنجے ہوتے ہیں، اس کے اگلے 2 پنجے تھے، پیچھے والے جو تھے نا مکمل لمبی دم تھی اور اس کا منہ اوپر کی طرف کھلا ہوا تھا اور سارا خون جو ہے نا وہ اس کے اندر گر رہا تھا۔ عامل کالی بابو کو اس چیز کی کوئی پرواہ نہیں تھی کہ وہ کیا چیز ہے کیا چیز نہیں ہے، بس وہ ہاتھ سے اس دل کو نچوڑے جا رہا تھا اور دل نچڑتا جا رہا تھا۔ جوں جوں دل نچڑ رہا تھا ویسے ویسے اس میں سے خون جو ہے نا وہ نکلتا اور نیچے اس بلا کے یا جو بھی چیز تھی خطرناک قسم کی اس کے منہ میں گرتا جا رہا تھا۔ تھوڑی دیر بعد ہی اس نے جب بالکل اس کے ہاتھ میں دل سکڑ کے بالکل ایک گوشت کا لوتھڑا رہ گیا تو اس نے ہاتھ کھول کے اپنے ہاتھ کو دیکھا تو اس کی آنکھیں حیرت انگیز طور پر اپنے قد سے زیادہ بڑی ہو چکی تھی، مطلب جتنی اس کی آنکھیں تھیں اس سے زیادہ دگنی بڑی ہو چکی تھی۔ اس نے جلدی سے اس گوشت کے لوتھڑے کو اپنے عامل نے منہ میں ڈالا اور اس کو تیز تیز چبانے لگا، اور اس کے حیرت انگیز طور پہ اس کے منہ سے عجیب و غریب قسم کی آواز آ رہی تھی جیسے کوئی چپک چپک کر کے کھا رہا ہوتا ہے کچے گوشت کو، اور ایک دم اس نے بڑا سا نوالے کے طرح سے اس کو نگل لیا۔ اس کو نگلنے کے بعد اس نے اپنے ہاتھ پہ جمے ہوئے خون کو دیکھا اور اسے اپنے منہ پر مل لیا اور باقی رہ سے کو زبان سے چاٹنے لگا، یوں جیسے کوئی ندیدہ بچہ چاکلیٹ کو چاٹ رہا ہوتا ہے۔ اس کے بعد وہ اپنی جگہ پر بیٹھ گیا تو ہوا میں ایک گول چیز گھومنے کی آواز آنے لگی، جیسے کچھ آندھی یا بگولا ٹائپ جو چیز ہے وہ ہوا میں گھومنے لگی ہے، اور اس کے بعد ایک بڑا سا ہوئلہ جو سفید رنگ اور گہرے رنگ سے ملا جلا تھا اس کے سامنے آ گیا۔ نہ تو وہ انسانی شکل تھی اور نہ ہی کوئی وہ حیوانی شکل تھی، وہ ایک عجیب سی شکل تھی جیسے آپ ہوا میں چادر کو جو ہے نا وہ لہرا رہے ہوتے ہیں اور اس کے اندر اس کی آنکھیں بنا دیتے ہیں اور منہ بنا دیتے ہیں، اور تو اس میں سے آواز آئی، ہاں مجھے کیوں تم نے بلایا، میں تمہاری قربانی سے خوش ہوں، بتاؤ کیا چاہتے ہو۔ تو اس نے کہا کہ مجھے جو دماغ میں سوچ رہا ہوں مجھے اس بندے کا خاتمہ چاہیے۔ تو اس نے کہا کہ تم نے تو ہانڈی بھیجی تھی۔ تو اس نے کہا کہ نہیں، ہانڈی جو تھی نا وہ واپس آ گئی تھی، وہ کسی اور کے لیے تھی۔ تو اس کی آواز آئی، اچھا یہ جو بابا سا نظر آ رہا ہے۔ تو عامل جس کی آنکھیں بند تھی چہرے پہ ہنسی آ گئی کہ بولا ہاں اس بابے کو مجھے مارنا ہے، ہر حال میں مجھے اس کا دل چاہیے، میں نے تمہیں دل اسی لیے کھلایا کیونکہ مجھے اس کا دل چاہیے۔ تو اس نے کہا کہ دیکھو یہ تو خود ایک عامل ہے، میں اس کو کیسے مار سکتی ہوں۔ تو اس نے کہا کہ تمہیں یہ کچھ کرنا پڑے گا۔ تو کہا ٹھیک ہے، جو تمہارا حکم ہے، تم نے مجھے دل دیا ہے تو میں اس قربانی کو جو ہے نا کبھی بھی ضائع نہیں کروں گی۔ اس کے ساتھ ہی وہاں سے وہ چادر ہوا میں لہراتی اڑ گئی۔ دوسری جانب عامل بابا جو شمع کے بچانے کے لیے تگ و دو کر رہے تھے، ان کے گھر کے باہر ظاہری بات ہے لوگوں کی عقیدت مندوں کی ایک لائن لگی ہوتی تھی۔ انہیں اپنے دل میں کچھ عجیب سا محسوس ہونا شروع ہوا جیسے ان کا دل گھبرا رہا ہے، تو انہوں نے فوری طور پہ جو ہے نا پڑھائی شروع کر دی، کیونکہ انہیں اندازہ ہو گیا تھا کہ یہ جو دل گھبرا رہا ہے نا یہ اس طرح سے نہیں گھبرا رہا جس طرح سے کوئی بیماری میں گھبراتا ہے، کوئی وار کرنے جا رہا تھا اور اس کی طرف ان کا رخ تھا۔ انہوں نے جلدی سے جو ہے نا اپنے ہاتھ پہ اوپر تلی کو اوپر کیا اور ایک پیپر اٹھا لیا اور اس پیپر پہ کچھ پڑھ کر پھونکنے لگے۔ جیسے جیسے پھونکتے جا رہے تھے ویسے ویسے ان کی آنکھیں حیرت سے پھٹتی جا رہی تھی اور ان کا ایک ہاتھ جو ہے نا اپنے دل کی طرف جا رہا تھا۔ کہا کیا ہوا اور اس کا انجام کیا نکلا؟ چلتے ہیں اگلی کہانی کی طرف، انشاءاللہ ملتے ہیں، دعاؤں میں یاد رکھے گا۔ اللہ حافظ۔